اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے لائف سٹائل کا، جھگڑا ہے کلچر کا، سنسکرتی کا. اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے، یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے، یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے. سب مانتے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر، اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے. ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے، کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے ہیں. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا، ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان، ایک ہی ایشور کو پوچھتے ہیں کہ عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر، سب نے اکثر. لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے یہ بالکل غلط ہے. سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوچھتے. مثال کے طور پہ اکثر قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک. آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے بولیں گے، لیکن جا رہے پوچھ رہے، بدھ کو پوچھ رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن.
تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. یس سسٹر، ڈو یو ہیو اینی کوسچن؟ یس سسٹر، موسٹ ویلکم. ہاں، میرا نام لیلا ہے، میں JNU سے آئی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مسلم، دلت اور ہندو مہیلا کو کس درشٹی کون سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایک ہی درشٹی کون سے دیکھتے ہیں تو گجرات میں جو دنگا ہوا اس نے مسلم مہیلاؤں کے ساتھ ہی ریپ کیوں کیا گیا پکڑ پکڑ کر؟ بہن کا سوال ہے کہ آپ مسلم، ہندو اور دلت کو کس درشٹی سے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو جو گجرات میں صرف مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیوں ہوا؟ پہلا سوال کا جواب، کس درشٹی سے میں ہندو، دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں؟ انسان کی درشٹی سے. انسان کی درشٹی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر آدم کے اولاد، ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائے. چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو، سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے الحمدللہ. دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسیپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے،
बाबा साहेब अंबेडकर लगभग 300 मिलियन 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाती से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहेब अंबेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू मज़हब किताब का काफी मुताला किया, और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस राणा डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस राणा डे बंबई के थे। ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूं, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूं, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है, और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से हमने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मजहब की किताब, चाहे हिंदू मजहब हो या सिख मजहब हो या ईसाई मजहब हो या यहूद मजहब हो, सारी मजहब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मजहब का मुताला करेंगे हमें यह पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मजहब की किताबों में हिंदुइज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूं, अगर आप अपनी मजहब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नजरिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज है पॉलिटिशियन की वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं
کہ آپ کے مہابھارت میں، اگر آپ کی مہابھارت پڑھیں گے، اس میں قتال، جنگ، جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے، قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو مہابھارت جو ہے نا، وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں، اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب، عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے، ایڈوائز ہے، جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ دار سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے، اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46، بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46، اس میں ارجن کہتے ہیں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتہ جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتہ میدان جنگ میں مر جاؤں، قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 and 3 شلوکا نمبر 2 اور 3، آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind؟ امپورٹنٹ ترجمہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، آپ کب سے بزدل ہو گئے، کب سے نپنسک بن گئے؟ آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 شلوکا نمبر 31 32 33 34 35، اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا، اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے، کانٹیکس میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ بالکل غلط ہوگا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ بالکل غلط ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو، چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکس میں کہا گیا تو صحیح ہے، حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں، جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں، اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی، اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی، مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی. اور اس
حدیث کو اچھالتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، ہندو سے کہنا چاہیے، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو، اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں، بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، خصوصاً ارون شوری، ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی۔ جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی۔ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہو ہندو، سکھ، مسلم؟ دیکھو، جب بھی آپ کسی بھی مذہب والے، کسی بھی دھرم والے کو دیکھے تو آپ انسانیت کی نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، کرم بخشا ہے، عزت والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرنے کی، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کے غلط کاموں سے آپ نے نفرت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو غلط کام کر رہے ہیں، غلط عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ نے نفرت کرنی ہے، لیکن آپ نے اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی۔ وہ تو انسان ہے، آپ کے دل کے اندر اس کے لیے خیر خواہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کتنے لوگ جو ہے نا غیر مسلم اور کافر لوگ یہ اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جب مسلمان اخلاق کا مظاہرہ ان کے ساتھ کریں گے، سچائی کا مظاہرہ کریں گے، عدل اور انصاف کا مظاہرہ کریں گے، تو کتنے لوگ، کتنے غیر مسلم و اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ انسانیت، کہ آپ نے انسان کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اگر غیر مسلم ہے، کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی تکلیف ہے اس کے اوپر، آپ جو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر لے، ان کی ہیلپ کر لے۔ اور سب سے بڑی ہیلپ، سب سے بڑی خیر خواہی وہ یہ ہے کہ آپ اسے صحیح عقیدے، صحیح راستے کے اوپر آپ لگا لیں، کیونکہ اگر آپ دنیا کی مصیبت سے اسے نکالیں گے تو اسے دنیا کی زندگی ملے گی، لیکن جب آپ اس کی آخرت کی فکر کریں گے تو ہمیشہ کی تکالیف اور مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ خیر خواہی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کے ہاں جو درجہ اور مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے، ایک تو انسانیت ہے، اور جب انسان کے ساتھ یہ وصف بھی لگ جاتا ہے کہ وہ مسلمان بن جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ماننے والا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، تو یہ انسان بہت قیمتی ہو جاتا ہے، بہت قیمتی ہو جاتا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے سب سے بڑی خیر خواہی انسان کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں صحیح راستے کے اوپر لگا دیا جائے، صراط مستقیم کے راستے کے اوپر لگا دیا جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو سوال نیکسٹ ہوا کہ مذاہب اور دین کی جو باتیں ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں تہذیب کے اعتبار سے۔ دیکھو، جو بنیادی اور بیسک باتیں ہیں، اللہ کو ایک ماننا، وہ اکیلا ہے، وہ احد، وہ صمد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ بالکل سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے نا تبدیلی نہیں آتی۔ جتنی بھی کتابیں آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، سب نے یہ جو ہے نا پیغام لوگوں کو دی ہے کہ آپ لوگ ایک اللہ کو مانو، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی جو ہے نا ان کی عبادت کرنا
یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بنیادی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سیم ہے. توحید کی باتیں ہیں وہ بالکل سیم ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہے. ہاں جو بعض چیزیں اس طرح ہے کہ وقت کے اعتبار سے اس وقت تک جس حکم کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا، ہوتی، اس کے بعد اس حکم کے بعد جو ہے نا معاشرے کی اور حکم کی ضرورت پیش آئی تو پھر اور حکم اللہ رب العزت نے دی. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جس طرح ہمیں حکم دے دے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ٹھیک ہے نا. ما آتاکم الرسول، ما کہ اللہ جو آپ کو حکم دے دے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے ماننا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو باتیں، جو تعلیمات بتائے اس کے مطابق آپ زندگی گزارے، ٹھیک ہے نا. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور اس کے مطابق جب آپ چلیں گے تو آپ کامیاب زندگی گزارنے والا بنیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں وہی اسلام ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہے، سکھ مذہب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہندوازم ہے، اور اس کے علاوہ کرسچن ہے، تو ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہے. بت پرستی حرام ہے ہندو مذہب کے اندر، کل کے اوتار یعنی آخری نبی کے بارے میں بھی ان کی کتابوں کے اندر ذکر ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب یہی انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے پہلے ان باتوں کے اوپر آ جائے جو ہم اور آپ کی کتابوں کے اندر یکساں ہے، بعد میں جو اختلافی باتیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ خود جو ہے نا اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اس کے مطابق آپ سوچے، اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، ریسرچ کر لے. آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے مذہب کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ مجھے بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں بس وہ جو ان کی آباء و اجداد کرتے رہتے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے. آپ ریسرچ تو کر لو، اسٹڈی تو کر لو، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے سب سے پہلے ریسرچ کرنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، ماہرین سے پوچھنا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس سے بھی جو ہے نا آپ پوچھے، ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اگر چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.